مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب اولادہ دعا لوگوں کو ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کو پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کے حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈال دی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جوزے کی کوشش جاری ہوئی۔ ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکے دینے سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھو، یہ جو دعا مانگتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حرام چیز کھانے سے کیا ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں جانے سے اس کی بد دعا اس کو دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، تو جو نیک لوگ تھے وہ بد دعا مانگتے تھے، وہ بادشاہ برباد ہو جاتا تھا، نقصان میں پڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، ان سب کو بلا کر ان کو حرام کا غذا کھلا دیا، تو ان سے دعا مانگے گئے، وہ بد دعا مانگے تھے تو ان کا بد دعا نہیں قبول ہو گیا، وہ بادشاہ کے اوپر مسلمان پر بالکل قبضہ کر لیا۔ اسی طریقے سے ہمیں دعا مانگتے ہیں تو ایک خیال کرنا چاہیے کہ میں ان لوگوں کے بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہماری زمانے کے حلال روزی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت کا سود تک کے جوز کی کوشش جاری ہو۔ ملازمین رشوت کو اور تاجرین دھوکہ کو دینے کے بہتر سمجھتے ہیں۔ تاجرین کیا ہوتا ہے، اچھی چیز اوپر دکھاتے ہیں، بری چیز نیچے رکھتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں۔ جو پیسے والا کیا ہوتا ہے کہ وڈی جو نہیں بیاج لیتے ہوئے اور پیسے کو دیتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، آمین۔